یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ نمامی گنگے پروجیکٹ کے ذریعے گنگا صاف ہو رہی ہے، گنگا میں ڈالفن کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ریاست کی دیگر ندیوں میں بھی ڈالفن دیکھی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی رہائش پر کل منعقدہ اسٹیٹ وائلڈ لائف بورڈ کی 15ویں میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے لوگوں سے ڈالفن کے تحفظ کی بیداری کے لیے ڈالفن دوست مقرر کیے جانے کے احکام دیے۔ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دودھوا نیشنل پارک، چوکا ٹائیگر ریزرو، کترنیا گھاٹ وائلڈ لائف سینچری جیسے ایکو اسپاٹ کے لیے ہیلی کاپٹر خدمات، 4 لین روڈ کنیکٹیویٹی، گائیڈ قیام مقام جیسی بنیادی سہولیات کو ترجیحات کی بنیاد پر فروغ دیا جائے۔ ریاست کے اسٹیٹ اینیمل باراسنگا اور اسٹیٹ برڈ سارس کے تحفظ کے لیے مرحلے وار طریقے سے کاموں کو آگے بڑھانے کے بھی احکام دیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اولمپک کھیلوں میں کرکٹ کو شامل کیے جانے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ کھیلوں کے بڑھتے کریز کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے اسے تنوع اور عالمی کھیلوں کے اتحاد کو فروغ دینے کے لیے اہم قدم بتایا۔ T20 کرکٹ کو 2028 کے لاس اینجلس اولمپک کھیلوں میں باضابطہ طور سے شامل کر لیا گیا ہے۔ بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کی کل ممبئی میں ہوئی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ ماں وندھیواسنی کے دھام وندھیاچل میں کل دیر شام شاردی نوراتر میلے کے موقع پر روڈویز احاطے میں ریاست کے تکنیکی تعلیم و صارفین امور کے وزیر آشیش پٹیل نے محکمہ اطلاعات اور عوامی رابطہ کی نمائش کا افتتاح کیا۔ وندھیہ مہوتسو آئندہ 22 اکتوبر تک چلے گا، جس میں ملک کے نامور فنکاروں کے ذریعے ثقافتی پروگرام پیش کیے جائیں گے۔ مہوتسو کے پہلے دن پدم شری مالنی اوستھی نے اپنے سر سے سما باندھا۔ پدم شری اجیتا شریواستو پروگرام کا اختتام کریں گی۔ اس مرتبہ 6 روزہ مہوتسو کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آج شاردی نوراتر کے چوتھے دن ماں درگا کے روپ کی پوجا کی جا رہی ہے۔ انہیں 8 بازوؤں کے ساتھ دکھایا گیا اور مانا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھکتوں کے لیے خوشحالی لاتی ہیں۔ 9 دنوں تک چلنے والے اس تہوار کو لوگ پوری عقیدت کے ساتھ منا رہے ہیں۔ شاعر و ادیب شارب رودولوی کا آج انتقال ہو گیا۔ وہ 88 برس کے تھے۔ ادبی تنقید میں انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، جس میں تنقیدی مباحث، تنقیدی نظریات، تنقیدی عمل، تجلی نور۔ وہ ایک ترقی پسند شاعر تھے۔ ادب کے ساتھ وہ سماجی خدمات میں بھی سرگرم تھے، خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے بہت سے کام کیے۔ اپنی بیٹی کی یاد میں انہوں نے ایک گرلز اسکول شعاع فاطمہ کے نام سے بنوایا اور آخری سانس تک اس کی خدمت کرتے رہے۔ انہوں نے شعاع فاطمہ ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کا بھی قیام کیا۔ یوپی حکومت نے انہیں یش بھارتی اعزاز سے بھی نوازا تھا۔ ایرا میڈیکل یونیورسٹی کے ڈاکٹر عباس مہندی نے بتایا کہ بہت ہی ایک یہ دردناک خبر ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ شاہد صاحب نہیں رہے اور ہمارا بہت پرانا تعلق تھا، کیونکہ ہمارے والد سے بھی ان کی دوستی تھی، ڈاکٹر مہدی حسن سے، اور ہم سے بھی بڑا پچھلے 10-15 سال سے بہت قریبی رشتہ رہا۔ اور انہی نے ایک زندگی جو جی، وہ پوری زندگی اپنی جی، اور جس میں انہی نے بہت غم اٹھائے، اسپیشلی جو انہی نے اپنی لڑکی کو کھویا، اور اس کا انہی نے غم مٹانے کے لیے اس کے نام سے اسکول بنایا، اور اس میں ٹوٹل وہ اور ان کی وائف ڈیڈیکیٹ اپنے کو کر دی ہے۔ میری مٹی میرا دیش مہم کے تحت گوتم بدھ نگر ضلع کے اسکولوں میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں کالج و یونیورسٹی کے طلباء شامل ہوئے۔ یہ پروگرام ملک گیر میری ماٹی میرا دیش مہم کے تحت کیا گیا۔ پروگرام کا مقصد بہادر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، جنہوں نے ملک کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی 29 اکتوبر کو صبح 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک و بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات ساجھا کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 106ویں کڑی ہوگی۔ مرکز نے تہواروں سے قبل گروپ سی اور نان گزٹڈ گروپ بی رینک کے افسران کے لیے 7,000 روپے کے ساتھ بونس کو منظوری دے دی۔ وزارت مالیات نے مرکزی حکومت کے ملازمین کو مالی سال 2022-23 کے لیے 30 دن کی اجرتوں کے برابر بونس کی گرانٹ کو منظوری دے دی ہے۔ ان احکام کے تحت مرکزی نیم فوجی دستوں اور مسلح افواج کے اہل ملازمین کو ایڈ ہاک بونس کی ادائیگی بھی کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔